جو غیر اللہ سے دعائیں مانگ کر نصوص قطعیہ کے مطابق ان کی عبادت اور شرک کے مرتکب ہے، انہیں مشرک قرار دینے سے روکنے کی کوششوں میں مصروف ہے، کیونکہ جناب کا یہ غلط خیال ہے کہ اسلام نے مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے الہ ہونے کا عقیدہ رکھے۔ حضرت نے شرک اکبر میں مبتلا قبر پرستوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی تعلیم دی، حالانکہ ان میں عملی شرک کی موجودگی کا اعتراف بھی کیا۔ پیارے بھائی، اس آیت میں خطاب یہود و نصارہ سے نہیں بلکہ اہل ایمان سے ہے، اور بات اگر ترجمہ کی ہے تو دیکھیں، قبر پرستی اور بدعات کے بہت بڑے حامی، قبر پرستی کے دین کے مجدد اور ان کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا ہی ترجمہ دیکھ لیں۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ دوسری بات سمجھاتے ہوئے ان عالم صاحب نے فرمایا کہ بریلویہ کا شرک عملی شرک ہے، اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اعتقاد کے ساتھ نہیں۔ عقیدے میں شرک تب ہوگا جب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانتے ہوں۔ بریلویاں دے اندر جڑا شرک ہے نا، یہ شرک عملی ہے، یہ دا تعلق عمل نال ہے، اعتقاد نال، عقیدے نال نہیں۔ عقیدے نال ہوندا ہے جے بریلوی اللہ تو علاوہ کسی ہور نو الہ ماندے ہون۔ اور مزید فرمایا کہ آپ اپنی تشریح نہ کریں، اسلام کے اصول پہ چلو۔ اسلام نے مشرک کا لفظ کن کے لیے استعمال کیا؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانتے ہیں۔ تسی اگو اپنی تشریح نہ لے کے ٹرو، جڑے اسلام دے اصول نے انہاں تے ٹرو۔ اسلام نے مشرک دا لفظ کنہاں واسطے استعمال کیتا ہے؟ جڑے اللہ تو علاوہ کسی نو الہ مانتے ہیں۔ اس فرمان کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں نے سوال کیا، کیا ان صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا اسلام نے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانے؟ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عرض ہے کہ ان صاحب کی یہ بات بھی صحیح نہیں۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور احادیث ثابتہ کو، اور یہی اسلام ہے، قرآن و سنت۔ اور قرآن و حدیث میں کئی ایسے دلائل ہیں جن سے ان صاحب کی بات واضح طور پر غلط ثابت ہوتی ہے، جیسے 2 + 2 4 بالکل واضح ہے، کوئی ابہام نہیں۔ اسی طرح کتاب و سنت میں ایسے دلائل ہیں جن سے ان حضرت کی بات بالکل واضح طور پہ غلط ثابت ہوتی ہے۔ زیادہ تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں، بس ایک ہی دلیل پہ غور فرما لیں، اور ایمان والوں کے لیے تو ایک ہی دلیل کافی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 121 سنیں، مالک فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بلا شبہ یہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو بلا شبہ یقیناً تم مشرک ہو۔ ان حضرت کو چاہیے کہ قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ کے ان الفاظ کو وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اس کو بار بار پڑھیں، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو بلا شبہ یقیناً تم مشرک ہو۔ پیارے بھائی، اس آیت میں خطاب یہود و نصارہ سے نہیں بلکہ اہل ایمان سے ہے، اور بات اگر ترجمہ کی ہے تو دیکھیں، قبر پرستی اور بدعات کے بہت بڑے حامی، قبر پرستی کے دین کے مجدد اور ان کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا ہی ترجمہ دیکھ لیں، پوری آیت کا بھی اور خاص طور پہ اس حصے کا بھی وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو۔ پھر ذرا بریلوی صاحب کے خلیفہ اور قبر پرستوں کے صدر الافاضل مراد آبادی کی تفسیر بھی دیکھ لیں، فائدہ نمبر 242 پر لکھا ہے، کیونکہ دین میں حکم الہی کو چھوڑنا
اور دوسرے کے حکم کو ماننا، اللہ کے سوا اور کو حاکم قرار دینا شرک ہے۔ آج کل کے دور میں شرک، قبر پرستی اور بدعات کے لیے بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنے والے نام نہاد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، لکھا ہے، اور اگر تم ان کے کہنے پر چل پڑے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ امت بریلویہ کے حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی گجراتی، آئیے ان سے بھی اس آیت کی تفسیر دیکھتے جائیں۔ تفسیر نعیمی کی جلد 8 ہے، صفحہ 64 ہے، لکھتے ہیں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے کہ اگر تم نے کفار کی یہ بات مان لی اور ذبیحہ اور مردار جانور میں فرق نہ کیا تو تم بھی انہی کی طرح مشرک و کافر ہوں گے۔ غور کیجئے، جس فریق کا دفاع کیا گیا، انہی کے اکابر، انہی کے بڑے بڑے لوگ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس آیت میں خطاب مسلمانوں سے ہے، اور آیت میں بیان ہوا ہے کہ ذبیحہ اور مردار میں فرق نہ کیا تو تم بھی مشرک اور کافر ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں الہ ماننے والی بات، دوسرے الہ کا عقیدہ رکھنے والی کوئی بات سرے سے موجود نہیں ہے۔ اب آئیے چوتھے حوالے کی طرف، ان کے علامہ ابو الحسنات قادری کی تفسیر الحسنات کی طرف، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ 448 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ بھی دیکھیں اور تفسیر بھی۔ تفسیر میں لکھا ہے تو اس وقت تم مشرک ہو اس لیے کہ جو خدا کے حکم کے خلاف کی اتباع کرے اور اپنے دین کی پیروی نہ کرے تو وہ بھی مشرک ہے۔ اس فریق کا 5واں حوالہ ملاحظہ کریں، یہ ان کے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب ہیں، ان سے بھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 کا ترجمہ دیکھ لیں، اور تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر کی جلد 1 ہے، صفحہ 597 ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال یقین کرتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ آیت کی ان تفاسیر سے واضح ہے کہ نص قطعی کے مطابق اللہ کے حرام کردہ کو حلال ماننے والا بھی مشرک ہے، لیکن آیت مبارکہ کے برعکس ان حضرت کا فرمان ہے کہ اسلام نے مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانے، اور اسی بنا پر وہ ان لوگوں کو جو غیر اللہ سے دعائیں مانگ کر نصوص قطعیہ کے مطابق ان کی عبادت اور شرک کے مرتکب ہے، انہیں مشرک قرار دینے سے روکنے کی کوششوں میں مصروف ہے، کیونکہ جناب کا یہ غلط خیال ہے کہ اسلام نے مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے الہ ہونے کا عقیدہ رکھے۔ اگر کسی کو اپنے معصوم عن الخطا ہونے کا خیال نہ ہو اور ان کے اپنے بارے میں یہ یقین نہ بن گیا ہو تو وہ اس آیت پر معمولی غور سے بھی بآسانی سمجھ لیں گے کہ ان کی یہ دفاعی کوشش غلط اور اس آیت کے خلاف ہے۔ مشرک لفظ کا استعمال شرک اکبر کے ہر مرتکب کے لیے بولا جائے گا۔ سلف صالحین نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔ یہ امام بغوی رحمہ اللہ کی تفسیر دیکھ لیں، جز 8 ہے، صفحہ 184 ہے، لکھتے ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ شَيْئًا مما حرم اللہ او حرم ما احل اللہ فہو مشرک۔ اور اس آیت میں دلیل ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ میں سے کسی چیز کو حلال قرار دے یا اللہ کے حلال کردہ کو حرام ٹھہرائے وہ مشرک ہے۔ دوسرے کو الہ ماننے والا عقیدہ پایا جانا مشرک کہلوانے کے لیے امام بغوی رحمہ اللہ نے بیان نہیں کیا۔ اسی طرح امام طبری رحمہ اللہ کی تفسیر بھی دیکھ لیں، فرماتے ہیں اذ کان ہؤلاء یاکلون المیتۃ استحلالا، جب یہ لوگ مردار کو حلال سمجھ کر کھاتے ہیں، فاذا انتم اکلتموها كذلك فقد صرتم مثلهم مشرکین، بس جب تم نے بھی مردار اسی طرح حلال سمجھتے کھایا تو تم بھی انہی کی طرح مشرکین ہو جاؤ گے۔ معاملہ عملی ہے، لیکن قرآن نے ایسے لوگوں کو مشرکین قرار دیا، تو پھر الہ ماننے والی بات کے بغیر مشرک کا لفظ استعمال نہ کرنے کی بات کہاں سے آئی؟ حوالے تو مزید بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ مزید تسلی کے لیے فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ کی کتاب کلمہ گو مشرک، اور فضیلت الشیخ صدیق رضا حافظہ اللہ کی کتاب امت مصطفیٰ اور شرک کا خطرہ آرام سے پڑھیں تو یہ غلط فہمی ضرور بضرور دور ہو جائے گی۔ حضرت نے شرک اکبر میں مبتلا
قبر پرستوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی تعلیم دی، حالانکہ ان میں عملی شرک کی موجودگی کا اعتراف بھی کیا۔ اس حوالے سے صرف اتنا عرض ہے کہ حضرت کے نزدیک قادیانیوں اور لاہوری مرزائیوں کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور اگر آپ کے نزدیک ایمان کا صحیح العقیدہ ہونا اور شرک اور کفر سے بری ہونا لازمی نہیں ہے تو پھر آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر جناب قادیانیوں کے پیچھے نماز کے قائل نہیں تو شرک اکبر میں مبتلا قبر پرستوں کے پیچھے نماز کی گنجائش کیسے نکال لی؟ عجیب، نبوت میں شرک کرنے والوں کے پیچھے تو نماز نہ ہو اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے پیچھے نماز ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو کتاب و سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ جو بھائی اس مسئلے پر مزید رہنمائی چاہتے ہیں ان کے لیے درخواست ہے کہ شیخ العرب والعجم بدیع الدین سندھی راشدی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کی کتاب امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، یہ پڑھ لیجئے۔ اللہ کی رحمت سے آپ کا سینہ ان دلائل کو پڑھ کے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھنا، زندگی کے آخری لمحے تک ہم سلف صالحین کے منہج پہ باقی ہوں، کتاب و سنت کی دعوت پہ باقی ہوں، اور ہمارے دل میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، بدعات کرنے والوں کی محبت نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی والا عقیدہ موزن ہو، اور اسی حال میں ہم یہ دنیا چھوڑ کر اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔